بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو علم ہو چکا ہے کہ وفاقی کابینہ نے اپنی تنخواہ میں 188% اضافہ کر لیا۔ ہمارے غریب، لاچار اور غربت کا شکار وزراء، انہوں نے اپنی تنخواہ 5,19,000 روپے تک کر لی ہے۔ شاید وہ مہنگائی سے اتنے بے بس اور پریشان ہو گئے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اگر سرکاری افسروں کی تنخواہوں میں اضافہ ہے، ارکان قومی اسمبلی نے اپنی تنخواہیں بڑھا لی ہیں، تو ہم بھی اپنی تنخواہیں بڑھا لیں۔ لیکن انہوں نے نہیں سوچا کہ اس سے حکومت کی کتنی بدنامی ہوئی ہے۔ یہ حکومت جو اس وقت مالی مشکلات کا شکار ہے، پورا ملک اس وقت معاشی بدحالی کا شکار ہے، اس کی غریب عوام کو روٹی کھانے کے لیے نہیں مل رہی، تو ہمارے وزراء جو کہ ایک پریویلیج کلاس ہے اس ملک میں، اشرافیہ ہے، وہ اپنی تنخواہوں میں اضافے کی طرف متوجہ ہے۔ تو ناظرین کرام، قبل اس کے آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ویڈیو لوڈ ہم کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، ارکان قومی اسمبلی اور سینٹ کی جب تنخواہوں میں اضافہ ہوا تب بھی تنقید کی گئی۔ میں اس کا بھی مخالف اس لیے تھا کہ یہ لوگ آتے ہیں ایک سروس کے، ایک خدمت کے جذبے کے ساتھ آتے ہیں، لیکن اگر وہ یہ سمجھیں کہ ہمارے گھر کے بھی خرچے جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں نمائندگی کر کے ہمیں ملیں تو یہ بڑی زیادتی ہے۔ ساری دنیا کو علم ہے کہ پاکستان اس وقت معاشی بدحالی کا شکار ہے، اسے دوبارہ پاؤں میں کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ وفاقی وزراء کی 188% تنخواہ بڑھانے سے کوئی قیامت تو برپا نہیں ہوگی، لیکن ایک میسج غلط گیا ہے۔ کوئی بہت زیادہ خرچہ بھی نہیں بڑھا ہوگا، چند وزراء ہوتے ہیں، 40-45 وزراء ہیں، لیکن ایک میسج یہ گیا ہے کہ ہمارے وزراء کو بھی لوس تنخواہوں کی اضافے میں تو بڑی دلچسپی ہے، لوٹ کسوٹ ہے ایک قسم کی۔ انہیں چاہیے تو یہ، جس طرح وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ وہ تنخواہ نہیں لیں گے، اور میری اطلاع کے مطابق وہ تنخواہ نہیں لے رہے، تمام وزراء سے کہیں کہ آپ کنڈیشنلی نہیں، انکنڈیشنلی اعلان کریں اور کہیں جی ہم کوئی تنخواہ نہیں لیتے۔ ان کے گھروں کے خراجات، رہائش گاہیں سرکاری طور پر ختم کر دی جائیں، یہ اپنی جیب سے ٹھہریں۔ ان کے پٹرول کے خرچے، ان کے ہوائی جہازوں کے خرچے بھی ان کی جیبوں سے نکلیں۔ یہ پہلے ہی کوئی تھوڑا نہیں ہے ان کا، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دے دی، یہ وزیر بن گئے، ہمارے سروں پر مسلط ہو گئے۔ یہ اگر اپنی تنخواہیں بڑھائیں گے تو لوگوں میں ناراضگی پھیلے گی۔ بے شک آپ جو مرضی کہہ لیں، جو مرضی دلیل دے دیں، جی مہنگائی ہے، صورتحال ایسی ہے کہ ہم گزارا نہیں ہو سکتا، اور یہاں اسلام آباد میں جب آپ رہ رہے ہیں تو کھانا بڑا مہنگا پڑتا ہے۔ بھئی مزے کر رہے ہیں لوگ جو وزیر بنے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ خود اعلان کریں کہ ہم قومی خزانے سے ایک پیسہ نہیں لیں گے، گاڑی تک استعمال نہیں کریں گے۔ پھر تو بات بنتی ہے کہ آپ ایک خدمت کے جذبے سے آئے ہیں۔ اگر آپ قومی اسمبلی کے ارکان اور سینیٹرز بھی اپنی تنخواہیں بڑھا لیں، اسمبلیاں، صوبائی اسمبلیاں بھی بڑھا لیں، اور پھر بے پناہ اضافے کے ساتھ بڑھا لیں، یعنی اس میں کوئی اضافے کی جو ایک حد ہے وہ اتنی کراس کر جائیں، یعنی سب نے اپنی تنخواہ میں 5 لاکھ سے اوپر تک اضافہ لے گئے، یعنی ملک کے گریڈ 22 کے سیکٹریز بھی لیتے ہیں، ان کی بھی تنخواہیں بھی اسی طرح یہ 5 لاکھ 6 لاکھ کے لگ بھگ۔ تو اب یہ صرف وزیر تنخواہیں نہیں لیتے ہیں، ان کے استعمال میں مختلف زیر ماتحت جو ادارے ہیں ان سے گاڑیاں منگا کر اپنے ذاتی استعمال میں رکھتے ہیں۔ مجھے راجہ قمر السلام نے بتایا کہ جب وہ اسلام آباد الیکٹریسٹی کے چیئرمین تھے تو 20 گاڑیاں جو تھیں مختلف لوگوں کے پاس تھیں، انہوں نے واپس منگوائی تو کئی تو ناراض ہو گئے، اور کئی وزراء نے، ایک وزیر جو بلوچستان سے تعلق رکھتا تھا اس نے باقاعدہ
وزیر اعظم کو بلیک میل بھی کیا، انہوں نے کہا جی اگر آپ ہم نے ایک گاڑی بھی نہیں رکھ سکتے تمہارے وزیر بننے کا کیا فائدہ؟ یعنی نہ ہی گاڑی ان کی بنتی تھی، نہ وہ اسے استعمال کر سکتے تھے، انہوں نے اس محکمے کی گاڑی اپنے پاس رکھی تھی۔ اسی طرح یہ بہت گاڑیاں اپنے استعمال میں رکھتے ہیں، قومی خزانے پہ بوجھ بنتے ہیں لوگ۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس پہ ناراضگی لوگوں کی جائز ہے۔ وزیر اعظم کو بھی ایک سرکولر جاری کرنا چاہیے کہ اضافہ تو ظالموں آپ نے کروا لیا ہے، لیکن آپ ایک اچھی مثال بھی قائم کریں کہ آپ کم از کم ان کی تنخواہوں میں اضافہ نہ لیں، اور ہو سکے یہ تنخواہوں میں اضافہ ٹوٹلی واپس لے لیا جائے۔ اس سے کم از کم یہ ایک میسج جائے گا کہ کم از کم ہمارا وزیر اعظم لوگوں کے مسائل کو سمجھتا ہے، اور اس کو پیش نظر رکھ کر وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ایک ایسا مثال قائم کریں کہ جس سے باقی لوگ بھی مطمئن ہوں۔ ورنہ تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ نعرے تو بڑے لگاتے ہیں ہمارے غریبوں کے مسائل حل کرنے کے، شاہ خرچیاں ان کی اتنی ہیں، اور کہ جناب ان کو پرواہ نہیں ہے۔ تو اس سے آپ کا جو لوگوں میں اچھا تاثر پیدا ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا۔ میں ان کا حامی ہونے کے باوجود یہ بات کہوں گا کہ انہوں نے غلط فیصلہ کیا ہے۔ اس فیصلے کے منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ پہلے ہی لوگ آپ سے نالاں ہیں، اب مزید نالاں ہوں گے۔ خدا را یہ اپنی تنخواہوں میں اضافہ نہ کریں۔ وہ جو غریبوں کی تنخواہیں بڑھانی ہیں وہاں تو کہہ رہے ہیں آپ کے اس سال ہمارے پاس کوئی پروگرام ہی نہیں ہے۔ سرکاری ملازموں کی تنخواہ بڑھائیں، ان کا جینا دوبر ہو گیا ہے، 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے یہ لوگ۔ اگر ان کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں کرتے تو اپنی تنخواہوں میں اضافے واپس کریں۔ شکریہ۔